عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو نہ، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام اور قاضی اور امام محمد نے، لہذا فتویٰ تو اسی پر چلے گا۔ میں نے ان سے بات کی، ان کا ڈٹ کر میں نے کہا میدان میں آئیے نہ، کام کیجیے۔ جب تک یہ مزارعت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے، اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیاست تو وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، میوزیکل چیئرز گیم، یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا، بہت زیادہ دولت والے جو ہیں، ان کا کھیل ہے۔ ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا، جاگیردار ہے، اسے کو کام کرنا ہے۔ وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا ہے، کلب ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے، اور یہ جو ہے ہماری حقوق جو ہے، پریولیج موشن آ گئی ہے، وہ کرتے نہیں گفتگو بیٹھ۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ خود کردہ ہے، یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ خود کردہ کا علاج خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ غلط نظام جو چلا آ رہا ہے، جب تک اس کو ہم بدلیں گے نہیں، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ جب اس کو ضمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی، تو تمہیں اتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ کم سے کم زندہ رہ سکو، پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے مزدور، پھر صحیح جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفانہ ہوگا، عادلانہ ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہے، اور یہ نظام کیسے ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب زکوٰۃ کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا، وہ تو بدنامی ہے، وہ تو سود کا کمیشن ہے، کہ سود میں آپ کو اگر 6% ملتا تھا تو 2.5% انہوں نے کاٹ لیا، 4.5-3.5% آپ کو دے دیے، تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے نا۔ سود کو حرام کرے اور زکوٰۃ پورے مال پر، سارے تجارتی اموال پر مال زکوٰۃ لے۔ آپ کی دکان میں جناب 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% کے حساب سے دے دیجئے، کتنا من اکاؤنٹ آپ کر لیجئے گا۔ کوئی ایک ہے اسٹاکسٹ، آپ کے گودام میں اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، اتنی مالیت کا 2.5% دیجئے، تمہاری اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں اتنی بکریاں نکال دو۔ جب تک کہ تمام اموال میں سے زکوٰۃ نہ لیجیے، یہ کیا کہ بینک کے اندر جو جمع ہے اس پر سے زکوٰۃ کاٹ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، نام اس کا زکوٰۃ رکھا ہے، اور خیرات کا ایک نظام بنا دیا، کچھ خیرات اور کچھ سیاسی جو ہے اپنا ہتھ کنڈا، کہ وہ ان کے ناظمین زکوٰۃ جو بن رہے ہیں اور زکوٰۃ کونسلیں بن رہی ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، اور پھر جتنے غبن ہوئے ہیں اور جتنا اس کے مس اپروپریشن سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں۔ آخر اگر حکومت کے جتنے محاصل ہیں وہ غبن ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کا کیوں نہیں غبن ہوگا؟ زکوٰۃ کو آسمان سے اتری ہے، بلکہ زکوٰۃ میں سے غبن کرنا تو آسان ہے، اس لیے کہ سود میں سے کاٹا ہوا ہے، اس میں تو انسان جو ہے وہ برا بھی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ تو سود ہے، لعنت ہے، اگر اس کو میں نے کچھ ہضم کر لیا تو کیا ہو گیا۔ جب تک کہ یہ دو نظام نہیں آئیں گے
اور تیسرے یہ کہ سود کے ذریعے سے جب تک کہ یہ ظلم، سود کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی، کیا ہے، ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں، اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پٹھانوں والا سود ہے، یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شرح کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا، اور ان کے کسی طریقے سے قرضے ختم، ان کو تو سبھی برا کہتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے لیے کلمہ خیر کہے، ان کے لیے کسی نرمی کا یا ان کے لیے کسی بھی آسانی کا کوئی مطالبہ کرے۔ البتہ یہ جو بڑا سود ہے، بینک کا سود، کاروباری سود، اس کی شناخت لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویجول پر نہیں نظر آ رہی۔ انڈیویجول تو بظاہر سمجھتا ہے ایک فرد، بھائی ٹھیک ہے، میرے دکان کے لیے مجھے قرض چاہیے تھا، مجھے قرض مل گیا، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا، اس کا سود کا۔ اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو۔ اس ہے آپ کو ذرا سا دھوکہ دیا، جاؤ جی لے لیجئے، کوٹھی لے لیجئے، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں۔ آپ پھول گئے، اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا۔ اب جب اس کا قرض دینے کے چکانے کا معلوم ہوا کہ میں تو غلام ہو کر رہ گیا ہوں، جو کماؤں وہ سارا کا سارا ان کی قسط کے اندر چلا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈیفالٹ کر گیا تو جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی ہضم، اور مکان وہ ضبط کر کے اور نیلام کر دیں گے۔ اللہ اللہ خیر۔ لیکن وقتی طور پر ذرا سا دھوکہ جو ہو جاتا ہو، دیکھو اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا، دیکھو اتنی لمبی کار میرے پاس آ گئی، دیکھو فلاں شے میں نے حاصل کر لی، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تو وہاں والوں سے پوچھئے، جس طریقے سے کہ وہ غلام بن کر رہ جاتے ہیں، وہ مزدور بن کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے بھٹوں میں آپ نے دیکھا ہے، بھٹوں میں جو مزدور ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلاموں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بلکہ لوگ ایک دوسرے سے خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک بھٹے والا آتا ہے اور دوسرے بھٹے کی جو مزدور جو غلام ہے ان کو وہ وہاں کی پیمنٹ کر کے اور لے جاتا ہے، وہ بالکل ان کے سرس کی طرح ہے، ان کے غلاموں کی طرح۔ یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہے، یہ در حقیقت نوع انسانی کو جو تقسیم کیا گیا، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہیو اور ہیو ناٹس، قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ محرومین اور مترفین، تم ان سب کے اوپر حکومت کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے